افروز علماء اہل سنت، عزیز طلباء، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ إلی من هو أفقہ منہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر محب گرامی وقار حضرت مولانا شہباز مصباحی صاحب زیدہ مجدہ کی زبان سے آپ نے قدرت الہیہ کے تعلق سے بڑا ہی جامع خطاب سماعت کیا، مگر اس خطاب کے بعد حضرت موصوف نے جو ایک دوسرا خطاب شروع فرما دیا۔ دوسرا خطاب کون سا؟ میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، یہ ان کی محبت ہے، یہ سب محبت آمیز جملے ہیں، ورنہ من آدم کی مندانم، اور یہ اس بندے کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت کسی بھی طرح سے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی تو غنی ہے، وہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، یعنی وہ دین کا کام تو فاجر آدمی سے بھی لے لیتا ہے، جو اس کی شان بے نیازی۔ اس لیے کسی بھی طور سے اگر کسی کو توفیق الہی حاصل ہو تو یہ اس بندے کی سعادت ہے کہ اللہ تعالی نے اتنے سارے انسانوں میں اس کام کے لیے اسی کو منتخب فرمایا اور اسی کو یہ سعادت بخشی۔
اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اسلام لا کر تم لوگ میرے اوپر احسان مت جتاؤ کہ ہم اسلام لے آئے تو ہم نے کوئی احسان کیا، اسلام لا کر کوئی احسان مت جتاؤ، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی دین کا کام کیا تو اپنے بارے میں وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کوئی بڑا احسان کیا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی اور اس کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا شہباز صاحب نے جو کچھ فرمایا یہ ان کی محبت ہے، سب محبت والے جملے، ورنہ دراصل یہ اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق ہے، جس توفیق سے جو کچھ ہو سکا وہ ہوا۔ آج ہم بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کے درس کی محفل میں احادیث کریمہ کا حفظ و استحضار، اسے یاد کرنا، سینے میں محفوظ رکھنا یا اسے لکھ کر کے محفوظ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعائے خیر فرمائی ہے جس نے حدیث شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اسے یاد کیا۔ ارشاد فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں سمع منا مقالتا، اللہ تعالی اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، اسے تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میری کوئی حدیث سنی۔ بعض روایت میں جو الفاظ ہیں کہ سمع منا مقالتن، یعنی میری کوئی بھی حدیث اس نے سنی، فحفظہ، اور اسے یاد کر لیا، ووعاہا، اور حفظ کرنے کے ساتھ اس حفظ کو اس نے برقرار رکھا، یعنی اسے بھولا نہیں، برابر اسے دہراتا رہا، وَأَدَّاهَا، اور پھر وہ حدیث شریف کسی دوسرے تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بارونق رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ اس حدیث شریف کے تحت ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دعاء نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے اپنے
اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو یقیناً قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میری کوئی حدیث سنی اسے یاد کر لیا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے، امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تم کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو تو اس کے چہرے پر تمہیں تازگی اور رونق ضرور نظر آئے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں تم کسی بھی ایسے شخص کو اگر دیکھو جو حدیث شریف کی طلب میں لگا ہو، حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے میں اس نے اپنی مشغولیت رکھی ہو، تو اس کے چہرے پر تمہیں تر و تازگی اور رونق ضرور نظر آئے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمائی ہے جس نے حدیث شریف سنی، اسے یاد کیا اور پھر اسے دوسرے تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ ہی سے احادیث کریمہ کے حفظ و استحضار کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا۔ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے صرف 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زمانہ پایا۔ خیبر کے سال اسلام لے آئے ہیں، کل کتنے سال ملے ہیں؟ 4 سال ملے، مگر 4 سال کی اس مختصر سی مدت میں انہوں نے احادیث کریمہ کا جو ذخیرہ اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج احادیث کریمہ کی ساری کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر احادیث کریمہ کو یاد کیا تھا کہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب کے ہر صفحے میں کم از کم 1-2 جگہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور نظر آئے۔ آخر ہم لوگ تو مدرسے میں 8 سال